وہ جملہ بھی کمال ہے جو اگلا جملہ. اب اکثر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اب قلیل کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ابھی ہم نے ڈسکس کیا, تیزی دکھائے, صحیح ہے. خیر کس چیز کے اندر ہے؟ کہ مال کا زیادہ ہو جانا, اولاد کا زیادہ ہو جانا, کہ اس میں نہیں. اس کو تم کہاں پر استعمال کرتے ہو؟ فائن. اب یہاں پر مولا کہتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی, اس کا تعلق قلت کے ساتھ. دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ انالیسس جب کرتے ہیں تو ایک کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے, ایک کوالیٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے. یہ کوالیٹیٹیو انالیسس ہے مولا کی طرف سے. مولا فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی, جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں ہوتا. جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں ہوتا. وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ, اور وہ کم کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قبول ہو گیا. اگر جس کو قبول کر لیا گیا تو پھر وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. لا یقل کم نہیں ہو سکتا, قلیل سے نکلا یہ لا یقل. عمل کوئی بھی عمل, اینی ایکشن, اینی ڈیڈ, پرووائڈیڈ وتھ کہ وہ تقوی کے ساتھ, اس کا کمبینیشن اگر اس کے ساتھ بن گیا تو پھر وہ کم نہیں ہو سکتا, وہ قبول ہو جائے گا. اس کا قبول ہونا ریزن ہے کہ بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کم نہیں ہو سکتا, کیفا کیسے ہو سکتا ہے, یعنی تم خود کامن سینس استعمال کرو, کیا ہو سکتا ہے, کیف یقل کیسے قبول ہو سکتا ہے, کیسے کم ہو سکتا ہے, ما یتقبل کہ جس کو قبول کر لیا گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو اس عمل کو قبول کرواتا ہے. اب اس کے اندر وہ قربتاً اللہ, پرہیزگاری, خوف خدا, خشیت الہی, یہ سب آ گیا. کہ ایک انسان ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اب اگر آپ دیکھیں پیچھے حلم آ رہا تھا, علم آ رہا تھا, وہ سب تقوی کے بغیر ہوگا. پیسہ خرچ ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا, کہ کیوں خدا یہ چاہتا ہے, مولا یہ چاہتے ہیں, پیغمبر یہ چاہتے ہیں. جیسے انسان اپنی نیت کو ایلیویٹ کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اندر تقوی آتا جائے گا. کام ان پرنسپل ٹھیک ہونا چاہیے. خوف خدا کے ساتھ شراب پینے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا, کیونکہ مولا برکت دیں گے جوا کھیلتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا تو کوئی مطلب. کام ٹھیک ہو, اور وہ ٹھیک کام ہو اچھی نیت کے ساتھ, خوف خدا کے ساتھ. اگر ایسا ہے تو کم بھی. اب مثال کے طور پہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جناب ٹھیک ہے صاحب لاکھوں روپے خرچ کریں, نہیں ہے لاکھوں روپے, ایک ہے, 1 روپیہ خرچ کرے, جو ہے وہ خرچ کرے. تو گنجائش نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ اسپینڈ کر, جتنا کر سکتے ہو کرو. ایک شخص سے وہ کہے جناب میں تھوڑی کوئی سائیکولوجی کا ایکسپرٹ ہوں کہ بچوں کی بہترین تربیت کر پاؤں. نہیں ہے تو جتنا ہے آپ کے پاس اتنی تو کوشش کریں, اتنی تو کوشش کریں, ٹائم تو دیں, ان کے ساتھ بات تو کریں, ان کے ساتھ انگیج تو کریں. یہ تمام تر چیزیں. لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل. اب اس کو تھوڑا سا الٹیں, اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالفت. لا یقل عمل مع التقوی, تقوی ہو تو تقوی لیڈس ٹو قبولیت, اور جب یہ قبول ہو گیا تو وہ ایکشن یا ایکٹ جو بھی تھا اس کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا کوانٹیٹیو انالیسس ارریلیونٹ ہو گیا. جتنا بھی تھا قبول ہو گیا, بابا قبول ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ پلس نہ ہوتا بلکہ مائنس ہوتا اور یہ ایکٹ بہت زیادہ ہوتا تب بھی قبول نہیں ہوتا, تب بھی یہ قبول نہیں ہوتا. یعنی یہ اگر فرض کیجئے اس کو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ 1 لیکن تقوی کے ساتھ ہے تو قبول ہو گیا, اور یہ یہاں پر 100,000 اور پھر 1000 اور پھر 1000 اور پھر 1000 اینڈ انفائنائٹ کر دیجیے, مگر اس میں سے اس تقوی کو مائنس کر دیجیے. تو یہ ہے بہت زیادہ, لیکن بہت زیادہ ہونے کے باوجود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے,
مگر اس عمل کے اندر یہ والا ایلیمنٹ لیوریج جو ہے نا وہ یہ وہی نیت بھی اس کے اندر ریلیونٹ ہے. ڈیفینیٹلی نیت تو پرائم ہے, پرائمری جو چیز ہے وہ نیت ہی تو ہے, جس کے بعد وہ ساری چیزیں شروع کر کیوں رہے ہو یہ سارا؟ قربتاً الی اللہ, اللہ کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے, خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے, خدا سے قریب ہونے کے لیے. کہ یہ اگر ایلیمنٹ اس کے اندر آتا ہے تو یہ لیوریج لاتا ہے, یہ اس کو ایک پش فراہم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتا ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت کمال کا جملہ ہے امیر المومنین کا, جو اصل میں تو آگے آنا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہیں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں اگر یہ مل جائے تو یہیں پر میں آپ کی خدمت میں, کہاں چلا گیا؟ اچھا وہ دوسرا والا ہوگا. خوارج جو خارجی ہیں ان کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. دیکھیں مولا نے اپنے ظاہری خلافت کے زمانے میں 3 جنگیں لڑی تھیں. سب نہیں چل, ہاں اب آیا یہ, ہاں یہ اس کو یہیں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ذرا دیکھیے گا, وہ آپ کے ذہن میں رہے, لا یقل عمل مع التقوی, کہ عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہوتا. کیسے کم ہو سکتا ہے؟ جو قبول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ذرا دیکھیے, رجلا من الحروریۃ یتحجت ویقرع فقال, ایک شخص تھا رجلا مرد, من الحروریہ, یہ حروریہ اس علاقے کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ جہاں پر ان کا اجتماع ہوا تھا, حرورہ یعنی حروریت یہ علاقہ ہے جس کی نسبت ہے, آپ کہیں مثلا الہ آبادی کہہ لیں, دہلوی کہہ لیں, لاہوری کہہ لیں, اسی طریقے سے حروریہ یعنی اس جگہ کا رہنے والا. وہاں کے رہنے والوں کو اس علاقے کی وجہ سے حروریہ کہا گیا, اور ان کے عقائد کی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا, خارجی, جو مولا کو کافر سمجھتے تھے. ذرا سوچیے, تو 3 جنگیں مولا نے اپنے زمانے میں لڑی. ایک تو آپ جانتے ہیں ان کے اصطلاحی نام جو دعائے نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں, ناقصین, قاسطین, مارقین, پریکٹیکلی کا جمل, صفین اور نہروان. تو جمل ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بصرہ میں اس کا اسٹیشن تھا, اور وہاں پر جو بہرحال جو جنگ ہوئی تھی جمل میں. صفین کا معاملہ وہ باغی شام کا جو ایشو تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیے یہ جو خوارج کا معاملہ تھا, تو یہ خوارج والے کوفہ ہی کے اندر تو رہ رہے تھے. امیر المومنین نے اس کے بارے میں سنا, یہ تہجد, نماز شب پڑھتا ہے, وہ یقرأ, اور قرأت کرتا ہے, اور کیا تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی, کیا خوبصورت تلاوت کرتا ہے, بہترین تلاوت کرتا ہے. یتہجد و یقرأ فقال, تو امیر المومنین نے اس کے بارے میں ایک جملہ کہا. یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے اپنی تقریر, جو ان کی واقعاً معرکۃ العرا تقریر ہے شام غریبہ میں, جو انہوں نے پڑھی تھی یقین کے موضوع پر, اس میں بھی انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا. کمال کا جملہ. مولا یہاں پر فرماتے ہیں, نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک, یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کمال کا جملہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو تھکانے کے لیے عبادت کرنی ہے, صرف اس لیے کہ ایک اپنے آپ کو احساس دلانا کہ نہیں ہم بھی کچھ عبادت کر رہے ہیں. اب اگر ایک انسان کی یہ کیفیت ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ماتھے پر آپ کو سجدے کا نشان بھی نظر آ جائے. ممکن ہے کہ تلاوت وہ بہت عمدگی کے ساتھ کرتا ہو, لہن اس کا بہت اچھا ہو, مگر اس بہت اچھے لہن کے باوجود رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ, حدیث پیغمبر اکرم کہ ایسے بھی ہیں تلاوت کرنے والے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتا ہے. اب یہ جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کو ہٹ کیا گیا ہے, نوم علی یقین, یعنی وہ کچھ نہ کرتا ہے, اس لیے کہ واجب کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے تہجد و یقرا, نماز شب کی بات ہو رہی ہے, قرأت قرآن کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ برا؟ ارے بھائی بہت اچھا ہے, مگر اس کیس کے اندر بالکل اچھا نہیں, اس کیس کے اندر بالکل اچھا نہیں. ایسے کہ یہ جو کر رہا ہے اس کرنے کے دوران یہ والی چیز موجود ہے, شک, جبکہ اس کا ہونا چاہیے تھا یقین. یہ کون سی عبادت ہے کہ جو نوم علی یقین, یقین کی حالت میں سو جانا, کہ ایک انسان ہے اس نے اپنی مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا. فرض کیجئے ہم تصور کرتے ہیں کہ اسے نماز شب نہیں پڑھی,
کہ یہ بہتر ہے اس نماز شب پڑھنے سے کہ جس کے اندر ایک انسان نماز شب پڑھ رہا ہو، علی کا بغض بھی اس کے دل میں موجود ہے. واٹ نان سینس، یہ کون سی نماز ہو رہی؟ پیغمبر اکرم کے لیے اس کے دل میں منفی جذبات موجود، کون سی نماز ہے؟ خدا کے بارے میں بھی وہ رائٹ لیفٹ ہوتا رہتا ہے، کون سی نماز ہو رہی؟ تو ایک عادت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو مطلوب ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کو بالکل ڈسکارڈ کیا ہے. یا تو خلیل کی بھی بات نہیں ہو رہی، یا تو ڈسکارڈ کیا ہے. سو جاتا جیسے کہ واجب نہیں ہے، جو چیز انڈر ڈسکشن ہے وہ واجب نہیں تھی. اچھا اب ذرا اس کے اندر دیکھیے گا کہ جو آغا مکارم نے اس کو بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کروں. بہت خوبصورت یہ جناب کمیل کے حوالے سے کہ جناب کمیل اور امیر المومنین جا رہے تھے اور راستے میں کسی شخص کی آواز سنائی دی کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور یہ مل گیا ہمیں. وہ کیا قرات کر رہا تھا اذا دیکھیے گا کہ صدائے تلاوت قرآن از آن شنیده میشد و این آیا را به صدای حزین و گریه تلاوت می کرد. وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا و قائما، جس میں پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے کہ جو اطاعت پروردگار کر رہے ہیں، رات میں سجدے کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں. کمیل در دل آن را تمجید کر، کمیل نے اپنے دل میں اس کی تعریف کی کہ کیا خوبصورت. یعنی جب فرض کیجئے کہ گھر باہر سے نکل رہے ہیں اور کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی، تو اس نے جب یہ سنا جناب کمیل نے تو تعریف کی کہ کیا یہ زبردست قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. وَاَزْ حَالِ اِنْ قاری، یہ قرآن لذت برد. اور اس پر امیر المومنین نے ایک نظر ڈالی اور فرمایا اے کمیل، سرود صدائے آن مرد تو را در شگفتی فرو نبر، ان مرد اہل دوزخ است. یہ جو تم کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ یہ کیا خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یعنی ایز اٹ اپیئر تو ایسا ہی ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز کے اندر ایک بڑی شگفتگی بھی ہے اور بہت کشش بھی ہے. مگر میں تم کو بتا رہا ہوں اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے. میں تم کو بتا رہا ہوں یہ جہنمی. تو ظاہر ہے کہ اب جناب کمیل ان کی جو کیفیت تھی وہ بالکل ہی تبدیل ہو گئی. یہ امیر المومنین کی خبر انہوں نے سنی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر یہ شخص خوارج میں سے سامنے سے مولا سے لڑنے کے لیے آیا، اور جب مولا کائنات نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد امیر المومنین نے اس شخص کا سر کٹا ہوا لے کر آئے اور کہا، وہی آیت پڑھی، یاد ہے وہ جو تم نے سنا تھا، وہ کیا سنا تھا؟ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا و قائما. ترجمہ میں عرض کر چکا، یہ دکھایا کہ یہ اسی حلق سے وہ آواز نکل رہی تھی کہ جس سے تم اتنے امپریس ہو رہے تھے، جس کے بارے میں نے کہا تھا یہ دوزخی. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ جو ایشو ہے نا، یہ اس ایشو کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. پرابلم کیا گیا ہے؟ پرابلم یہ ہے عمل نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے، لیکن عمل جو ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان اپنے اس لیول کو جو عقائد کے معاملات کے اندر ہے اگر امپروو نہیں کرے گا تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان عبادتوں کے اندر تو بہت زیادہ انوالو ہو، مگر عقائد کے اعتبار سے وہ نیچے کی طرف ڈاؤن فال اس کا نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر بھی اس کو ترقی کرتے رہنا چاہیے. کیا اس میں پروردگار عالم کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے؟ 100% مدد شامل حال ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے. ان لوگوں سے شکوہ یہی ہے کہ یہ فقط ظواہر کی طرف اس طریقے سے رک گئے کہ جس کے بعد انہوں نے جو دین کی روح اور دین کی جو اسپرٹ تھی اس کو کمپرومائز کر دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لفظ شک استعمال کر رہے ہیں مولا کائنات کہ یہ عبادت تو شک کے عالم میں ہو رہی ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سا واجبات تک محدود رہتا اور اپنے ڈسکشن کو بڑھاتا، قرآن مجید پہ غور و فکر کرتا، تدبر کرتا، تفکر کرتا. پیغمبر اکرم نے اس بارے میں کیا کہا اس کے بارے میں غور و فکر کرتا، سوچتا، سمجھتا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا. تو پھر اس کی کم عبادت بھی اس کو بہت زیادہ بینیفٹ پہنچاتی. تو یہ اگر آپ اس کے ساتھ ملا لیں
یہ جو تھا لا یقل عمل مع التقوی، کہ تقوی کے ساتھ عمل کم نہیں ہوتا. اور کیسے کم ہو سکتا ہے؟ وہ کہ جو قبول کر لیا گیا. اور اس کے مقابلے میں کہ وہ کیے جا رہے ہیں سجدے، تو سجدے اگر یقین کی حالت میں ہوتے تو بہت اچھا تھا، میری بات کو مس انٹرپریٹ مت کیجیے گا پلیز. لیکن یہ نہ ہو جائے انسان کہ صرف اس کی کوانٹٹی بڑھانے میں لگ جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو کوالٹی کا معاملہ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ بعض بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان ہوتا ہے نا جو کہ بھائی آج روز ہر شب جمعہ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کہ روزانہ ہم دعائیں مشروع پڑھتے ہیں، کا بہت اچھی بات ہے. کہ روزانہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں، کا بہت اچھی بات ہے. اب کیا کریں؟ کہ 2-4 دنوں کا گیپ دے دو. اور کیا کریں؟ کہ اور کچھ نہیں کرو، 4-5 دنوں کا گیپ دے دو، 1 ہفتے کا گیپ دے دو. واجب نمازوں کے لیے نہیں کہہ رہا، گیپ دے دو. گیپ دے کے پھر واپس اپنے آپ کو فریش کرو اور پھر واپس اس کے اوپر آؤ. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرو کہ کیسے میں اس کو مزید امپروو کر سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت فقط بربنائے عادت ہو رہی ہو، یہ نہ ہو. تھوڑا سا اس کو بریک کرو. یہ واقعاً جن کو میں اپنے محسن سمجھتا ہوں ان میں سے بعض نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو بریک کرنا ضروری ہے. اس کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی نماز شب نہیں پڑھی، وہ تو پڑھے بھائی، مہربانی کرے، اللہ کرے کہ وہ پڑھے. اس کے اندر بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، ریگولر پڑھ رہا ہے، ایڈکشن کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو تھوڑا سا بریک کرے، تھوڑا سا اپنے شیڈول کو تبدیل کرے، پھر واپس لے کر آئے وہاں پر. ٹھیک ہے؟ یہ ڈائٹنگ کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ پلیٹو آ گیا، کہ وزن کم ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اب ہم واپس سے وہ ڈائٹنگ کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وزن کم نہیں ہو رہا، جبکہ ابھی اور کم کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا کریں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ ڈائٹنگ سٹاپ کر دیں، پھر اس کے بعد واپس شروع کریں، تو اس کا وہ اثر ظاہر ہوگا. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز و خاران محترم کہ یہ کچھ بیسکس ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں ہمارے لیے. ان کو فہم کی منزل پر، عملی طور پر تو بہرحال ایک زحمت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ سوالات پہلے میں آپ کے لے لوں، پھر اگر گنجائش ہوئی تو 1-2 کوٹس اور بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ارشاد فرمائیے اگر کوئی سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یہ اس چیز پہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اگر اور ڈسکس کیا جائے کہ وہ ہمیں مزید واضح ہو جائے. جس طرح امیر المومنین کے جو باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا عمل قبول ہوا، اس کا اگر تھوڑا تھا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ عروج ہو گئی ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں تھوڑی قبول ہوں گی کیونکہ یہ ایسے ہیں. تو کسی کی نیت پہ اس طرح سے شک کرنا، اس کے بارے میں مطلب کس طرح سے اس سے بچا جا سکے. اور کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ عبادت میں ناز جو ہے وہ کس حد تک مطلب کیا جانا، کیونکہ وہ پھر ایک تکبر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، تو اس سے کس طرح سے بچا جائے. سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ چاہ رہی تھی میں کہ اس پہ مزید ہمیں واضح ہو جائے. وہ شک کرنا، یہ آپ کا تھا نا پوائنٹ. بنیادی طور پر تو دیکھیے، ایک ہے اوور آل ایک تجزیہ. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ جناب ریاکاری کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، ہم کہیں گے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، نماز ہونی چاہیے قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر زکوٰۃ اور خمس دیا جائے جس کا مقصد ہی یہ ہو کہ خدا ودا کہیں نہیں ہے، لیکن لوگ دیکھیں گے اور ہم کو سخی کہیں گے، غلط ہے. یہ ہے ایک جنرل پرنسپل. لیکن کسی پرٹیکولر پرسن یا فیلو کے بارے میں میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کی نیت کے اوپر حملہ کروں. نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے. ہم تو ایک عمومی بات کہہ سکتے ہیں، ایک جنرل پرنسپل جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا جو معاملہ ہے وہ جانے اور خدا جانے. ظاہر ہے کہ ایک عمومی بات ہو سکتی ہے، لیکن خصوصی بات کسی پرٹیکولر کیس کے بارے میں نہ مجھے کرنے کا حق ہے نہ آپ کو کرنے کا حق ہے. کیا فرعون کے بارے میں حق ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فرعون جہنمی ہے؟ آف کورس حق ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں معصوم کا قول موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے. کیا ابو لہب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے؟ آف کورس ہم کہہ سکتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت موجود. تو فرعون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، حامان کے بارے میں، شداد کے بارے میں، قارون کے بارے میں، قوم لوط جو ہلاک ہو گئی ان کے بارے میں، نوح علیہ السلام کی قوم جو طوفان کے اندر غرق ہو گئی اس کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. یزید کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. کوئی پرٹیکولر کیس ہمارے سامنے ایسا موجود ہے کہ جس نے کوئی بہت برا کام کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اندر مثال کے طور پر لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی پرٹیکولر کیس کو ہم جانتے ہیں.
یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین نے جو پہلا جملہ تھا لا یقل عمل مع التقوی، کہ تقوی کے ساتھ عمل کبھی کم نہیں ہوتا، کیسے کم ہو گیا؟ وہ عمل کہ جس کو قبول کر لیا گیا. تو اس کے اندر تو ایک پرنسپل بیان کیا. جو خوارج کے حوالے سے مولا کا جملہ ہے وہ خصوصی ہے، وہ مولا کا ایک خصوصی جملہ ہے کہ امیر المومنین نے اس کے بارے میں یہ کہا، اس کی قرت کو سن کر، کہ یقین کے حالت میں سو جانا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے. امپلائڈ ہے بہت واضح طور پر کہ اس کی عبادت کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان کی حرکتیں بالکل سامنے ہیں، اور مولا کو یہ حق ہے، معصوم کو یہ حق ہے کہ معصوم یہ بات کہہ سکتے ہیں. تیسری چیز جو میں نے کمیل ابن زیاد نخعی کے حوالے سے گزارش کی، وہ بھی پرٹیکولر کیس ہے، مگر اس میں بھی تبصرہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس میں بھی مولا کا تبصرہ ہے. تو مولا ہیز آل دا رائٹ ٹو کامنٹ آن سچ اے سچویشن. تو ایک جو چیز ہے ہمارا اور آپ کا معاملہ وہ الگ ہے. جب تک ہمارے پاس بالکل کلیئر کٹ وہ چیز موجود نہ ہو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے. اب مثال کے طور فلسطین کے معاملے کے اندر کہ ہم نیتن یاہو کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظالم، آف کورس ہم کہیں گے کہ وہ ظالم. اسی طریقے سے بہت سے دوسرے کیسز ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم 100% شرح صدر رکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. مگر یہ کہ بہرحال اپنے فیلو مومنین کے بارے میں انسان کو کامنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ایک نیک خیال اور نیک گمان رکھنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے. جب اپنی باری آئے تو انسان کو اس کے اندر سینسٹیو ہونا چاہیے، اپنے معاملے میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. یہ جہاد اکبر اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. لیکن دوسروں کے کیس کے اندر ایک انسان کو محتاط ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، یہ اتنے کلوز ہوتے ہیں، ماں اور اولاد ہے، یہ اتنے کلوز ہوتے ہیں. کبھی تربیت کے پہلو سے کبھی آپ جملے سنتے ہیں اور ان جملوں کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ لمٹس کراس ہو رہی ہیں، کہ خدا کا خوف کریں، ایسا نہیں بولنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ نصیحت کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، لیکن یہ جملے جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہیں. یہ اس طرح کے جملے، اگر ہم نہ ہوتے نا تو وہ اس وقت روڈ کے اوپر ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بھیک مانگ رہا ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے. یہ جملے خود بتا رہے ہیں نا، اچھے جملے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ اس نے اس کی مدد کی ہو، مگر اب ان جملوں کے ذریعے سے وہ اپنے اس اچھے عمل کو برباد کرنے کی طرف جا رہا ہے، اس کا امکان نظر آ رہا ہے. تو کم سے کم وہ افراد جو کلوز ہیں، وہ امر بالمعروف یا کبھی نہیں عن المنکر کے عنوان سے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی سختی کے ساتھ، لیکن یہ کہ متوجہ کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جملے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نامناسب جملے ہو گئے. تو وہ پھر کیس ٹو کیس دیکھنا ہوتا ہے، اسی کے اندر وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کسی کا سوال؟ یعنی جو ابھی ہم نے گیپ کی بات کی تھی اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، گیپ سے ہماری مراد یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان 3 مہینے تک نماز شب مسلسل پڑھ چکا ہے، ایک ہفتے نہ پڑھے، ہاں جان بوجھ کے نہ پڑھے، نماز شب جان بوجھ کے چھوڑ دو. 3 سے 4 مہینے وہ پڑھ چکا نا، اب وہ ایک ہفتہ 3 دن 4 دن ڈراپ کر دے، نہ پڑھے، گیپ کر دے، اور اس میں غور کرے. وہ غور کرے کہ نماز شب کے پڑھنے سے اس کو کیا مل رہا تھا، نماز شب کے چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ کیا محسوس کر رہا ہے. یہ سارا غور و فکر کرنا بہت اچھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لمبا، یعنی 3 مہینے کے لیے اگر اس نے مثال کے طور پر نماز شب پڑھی تھی تو اب 3 مہینے تک نہ پڑھے، یہ نہیں کہہ رہا ہے. 3 مہینے تک اس نے پڑھی، 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے میکسیمم ایک ہفتے کے لیے تھوڑا سا گیپ دے دے. جی، وہ خود سے ہو گیا تو ہو ہی گیا نا. یعنی جو سوال انہوں نے کیا کہ کبھی کبھی یہ خود سے ہو گیا تو ہو ہی گیا، پھر تو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر خود سے نہیں ہو رہا، ایک انسان ہے وہ بہت پرپیچولیٹی کنسسٹنسی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے رہا ہے جو بہت اچھا ہے، نہیں تھوڑا سا درمیان میں گیپ لیا ہے، تھوڑا سا 3 دن 4 دن 2 دن، یا مثال کے طور پر کہ 11 رکعت نماز شب پڑھ رہے تھے تو 11 رکعت نہ پڑھیں، 3 رکعت پر اکتفا کر لیں. پڑھیں 11 رکعت، 6 مہینے تک آپ نے 11 رکعت پڑھی، ایک ہفتے تک آپ نے صرف 3 رکعت پڑھی، 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر، دیٹس اٹ، ختم، آگے بڑھ گئے. یا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو رمضان کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے، وہ تو واجب ہے، رجب اور شعبان کے روزے اس نے رکھے. اب اس کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ ہر مہینے وہ روزے رکھے، وہ رکھے، بہت اچھی بات. مگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ بھائی رکھنے کو تو آپ عید کے علاوہ روزے رکھ ہی سکتے ہیں نا، نہیں. ایک شخص ہے جو مسلسل روزے رکھ رہا ہے، مستحب روزے رکھ رہا ہے، تھوڑا گیپ کر دے، کبھی روزے کو نہ رکھے، جان بوجھ کے نہ رہے، اس کو بریک کر دے.
مستحب روزوں کی بات ہو رہی ہے. میں بار بار یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ چیزیں بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے, اور آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, اس سے تو خدا بچائے. اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں. ایک کلپ درمیان میں سے کٹتا ہے کہ داؤدانی صاحب نے یہ کہہ دیا مثال کے طور پر کہ روزے چھوڑ دینے چاہیے, اور وہ لے جائیں وہ ماہ رمضان کے اوپر منطبق کر دیں, اور پھر ہم 6 مہینے تک اسی کی وضاحت دیتے رہیں. ایسا نہ ہو جائے. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا بھی یہی علیکم السلام. ذرا مجھے بتائیے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. ہاں آپ فرمائیے. مولانا صاحب میرا بھی یہی سوال تھا. جیسے زیارت اربعین ہے ہوں تو مولا کا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جو روز پڑھے, مثلا ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی, جب تک ہم زیارت اربعین پڑھتے رہیں روز, پھر اور زیارتیں رہ جاتی ہیں جیسے زیارت عاشورہ, یہ روزانہ ہر امام کی زیارت آتی ہے ہر دن کی. تو اگر زیارت ہر دن کے مولا کی بھی پڑھیں گے, زیارت اربعین پڑھیں گے, عاشورہ بھی پڑھیں گے, تو اس طرح پورا وقت پھر نہیں مل پاتا ہے نا. آپ ذرا ڈسکس کر دیں. جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے. روز پڑھنے کا مطلب واجب تو قطعاً نہیں ہے. تو اب یہ بات زیادہ مستحبات کی ہو گئی نا, استحباب کی بات ہے نا. تو استحباب کے اندر میں عرض کر چکا آپ سے کہ آف اینڈ آن کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے 1 مہینہ زیارت اربعین پڑھ لی, تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ نے کورس کیا. اب اس کے بعد زیارت عاشورہ آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا قرآن مجید کے ایک پارے کو آپ نے شروع کیا, بسم اللہ, ایک پارے کو آپ پڑھتے رہیے, پھر اس کے بعد دوسرے پارے کے اوپر آ جائیے, پھر تیسرے پارے پر آ جائیے, پھر چوتھے پارے پر آ جائیے. تھوڑا کنٹینیوٹی رکھیے, کبھی یہ کبھی وہ. یہ سارے وہ ڈوزز ہیں, یہ سپلیمنٹس ہیں وہ کہ جو آپ کو اسپرچولی چارج رکھیں گے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے سارے دوسرے کام, مثال وہ بچہ رو رہا ہے تو انسان کہہ کہ نہیں جناب میں تو زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں, نہیں یہ بھی نہیں, زیارت اربعین پڑھ رہی نہیں. یعنی اگر آپ کے زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے نتیجے میں, خاص خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی کمپرومائز ہو رہی ہے, آپ زیارت اربعین مت پڑھیں, ایک دفعہ بھی مت پڑھیں. آپ زیارت عاشورہ مت پڑھیں, ایک دفعہ بھی مت پڑھیں, اگر آپ کی فیملی کمپرومائز ہو رہی ہے. آف کورس ایسا نہیں ہوگا. زیارت عاشورہ زیارت اربعین پڑھنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے وہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ تو نکال ہی پائیں گے, 10 دن میں, 15 دن میں, 1 مہینے میں نکال لیں گے, بسم اللہ, کم کر دیں اس کو. لیکن یہ کہ یہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. کچھ ایج کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان کسی زندگی کے خاص مرحلے پر ہوتا ہے, اس وقت وہ کر پاتا ہے, اس سے پہلے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو پرائرٹیز کے اندر طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی نمبر 1 پرائرٹی کیا ہے, 2 کیا ہے, 3 کیا ہے, 4 کیا ہے. آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پر انسان کھانا بنا رہا ہے اور یوٹیوب برابر میں لگا کے اس نے زیارت اربعین لگا دی, پڑھ نہیں سکتے, ہم سن لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, بسم اللہ, یوں کر لیں. ہم مثال کے طور پر خود سے تفسیر نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اوپر بیان آ رہا ہے وہ ہم سن لیتے ہیں, بسم اللہ, سن لیجیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. when there is a will there is a way. کبھی لیکن اگر یہ طے ہے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, نہیں, آپ کی فیملی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. بی ویری کلیئر, فیملی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. فیملی کمز فرسٹ. یا بالکل اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے تمام تر مستحب عبادتوں سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں, کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں, صرف یعنی دل رکھنے کے لیے نہیں, کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں, اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے. آپ ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلیں, آپ اپنے بچوں, وہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں گے اور اس کے اندر جو آپ امپارٹ کریں گے وہ تو اس کا تو کوئی میچ اور پیرالل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں آپ کو دوسری 4 چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں, جو مستحب عبادتیں جو مسلح پر آپ کرنے والے ہیں ان کو کمپرومائز کریں, اس کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھیں. سر جیسے زیارت ہم چھوٹی زیارت پڑھ لیتے ہیں, زیادہ چھوٹی پڑھ لیں, بالکل مختصر پڑھ لیں. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. رکھتی ہے اگر خلوص کے ساتھ, بالکل اور بالکل آپ مستعد ہو کر اس کام کو کریں کہ بالکل نہیں, بالکل. میں مولا کو مجھے سلام کرنا. السلام علیکم. اچھا مولانا صاحب, لوگ کہتے ہیں جیسے واجبات نمازیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا, تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس میں کنٹینیوٹی رکھیں تاکہ آپ کا دل لگنے لگے. اسی طرح سے آپ نماز شب کی بات کر رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ گیپ دیتے ہیں اس میں, کہ اگر انسان کا کوئی دل نہیں لگ رہا, وہ ایک عادت بن گئی ہے. تو یہ آپ ایک جگہ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں گیپ دیتے ہیں, دوسرے کا گیپ نہ دے کے, مطلب کیا اس میں لاجک اس کی کیا ہے؟ یہ گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ ایک وہ شخص ہے, اول واجبات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, واجب تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ماہ رمضان کے روزے وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں, جو نماز فجر ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں. نماز شب بھی جو شخص کبھی نہیں پڑھ رہا, وہ اگر ہم سے یہ کہیں کہ جناب مثال کے طور پر ہم گیپ دے دیں, تو ہم کہیں گے نہیں نہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا زور ڈالیں تاکہ آپ وہ کام کریں اس کے اندر, اور اس کے اندر کوشش کریں کہ اٹھیں, کم سے کم 3 رکعت نماز شب پڑھیں, اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے ساتھ اس کو ملا دیں. اور بوجھ بھی لگ رہا ہے تو بھی کرنے کی کوشش کریں, کنٹینیو کریں اس کو.
ایک وہ شخص ہے کہ جو اس چیز کو اسٹیبلش کر چکا ہے، کنسسٹنسی اس کے اندر آ چکی ہے، مگر کنسسٹنسی آنے کے بعد 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، ایک ہے نا کنٹینیو. اب اس کے بعد اگر وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں اس طریقے سے انوالو نہیں ہو پا رہا ہوں، اب کیا کریں؟ گیپ کر دیں، اس کو گیپ کر دیں. 3 دن 4 دن 5 دن گیپ کریں، پھر واپس سے شروع کریں. جس کے لیے میں نے مثال آپ کی خدمت میں وہ ڈائٹنگ کی بھی دی تھی. اس کے اندر جو واجب غذا ہے وہ تو آپ کو لینی ہی لینی ہے. ڈائٹنگ کے اندر بھی واجب غذا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہوتا ہے نا کہ جب کبھی آپ اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو 1 میل اے ڈے پر آ جاتے ہیں، 2 میلز اے ڈے پر آ جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ پلیٹو آ گیا، اب نہیں وزن اور کم ہو رہا، اس لیے کہ ہم اس مرحلے سے خاص گزرے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے. تو پھر ہوا ہوتا ہی ہے اس کے اندر، وہ کہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا آپ جو ڈائٹنگ کر رہے تھے اسی کو بریک کر دیں، کوئی بات نہیں 3 دفعہ کھانا کھا لیں، کوئی بات 2-4 دن اس طرح سے گزاریں، پھر اس کے بعد واپس لے کر آئیں اور اس کو روٹین کے اوپر اسی 2 میلز اے ڈے پر آ جائیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں 16 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی، تو وہ آپ کو وہی فائدہ واپس حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ان آرڈر ٹو گیٹ بیٹر ریزلٹس اس کی بات ہو رہی تھی. اور میں نے یہ گزارش کی کہ یہ بھی کوئی میرا اپنا نسخہ نہیں تھا، یہ بھی ایک صاحب علم تھے، ان کا یہ مشورہ تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بھائی آپ دعائیں 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 پڑھ رہے، بہت اچھی بات ہے دعا پڑھنا، مگر ایڈکشن کی حد تک معاملہ چلا جائے گا تو معاملہ کبھی کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو دعا کے ذریعے سے خدا سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، نفسیاتی طور پر ڈسٹرب نہیں ہونا. میں آپ سے واضح الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑا سا رک کر، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی زبان کو اس طرح سے کھلواؤ کہ جس طرح سے تم چھوٹے بچوں کی زبان کو کھلواتے ہو. چہل حدیث میں ان کا یہ بہت کمال کا جملہ ہے. یہ اگر آپ ایک انسان ہے نا مثال کے طور پر زیادہ ذکر کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی زبان کھلوانے کے لیے آپ زیادہ ذکر کے اوپر زور نہیں دیتے، آپ اس کو ایک جملہ کہتے ہیں، ایک لفظ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کرے، تو آپ کو حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے. لیکن آپ گیپ کے ساتھ رک جاتے ہیں، زیادہ نہ ہو جائے، چڑھ نہ جائے. کہ یہی معاملہ دل کا بھی ہے کہ اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ دل چڑھ جائے، یہ نہ ہو. تو پھر کیا کریں؟ اب رک جائیں. یہ گلاس تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس گیپ کیا، پھر واپس گلاس. 3 دن گزریں گے، 4 دن گزریں گے، 5 دن گزریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب وہ بچہ ٹوٹا پھوٹا کچھ رسپونڈ کرے گا. آپ کہیں گے گلاس، وہ کہے گا بلاس، پلاس، ٹلاس، کچھ سم تھنگ سملر. آپ خوش ہوں گے، آپ خوش ہوں گے کہ اس نے رسپونڈ کیا. اب واپس سے آپ نے اس کو کہا گلاس. ایک وقت آئے گا جب وہ کہے گا گلاس، پھر آپ کہیں گے گلاس گلاس گلاس، یہاں تک کہ آپ کو رکنا نہیں پڑے گا، وہ سائملٹینیسلی جواب آئے گا گلاس. اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے، صرف اشارہ کریں گے، وہ کہے گا گلاس. اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ آپ کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے، جب اس کو چاہیے ہوگا وہ کہے گا گلاس. جس طریقے سے انسان بچے کی زبان کھلواتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے دل کی زبان کھلوائے. ایک تو تھکنا نہیں ہے، جس طرح سے بچے کے معاملے کے اندر تھکتے نہیں ہیں، اس کو چڑھاتے بھی نہیں ہیں، آہستہ آہستہ. تو بالکل اسی طریقے سے ایک ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے. تسبیح آپ اٹھائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو بھی جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. نہ میں اس ذکر کی مخالفت کر رہا ہوں فار گاڈ سیک، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، بالکل ملے گا، مگر وہ چیز کہ جو دل کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنا ہے وہ مرحلہ بھی باقی ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ جس طرح گلاس بول کر آپ ٹھہرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ اکبر. تھوڑا سا انوائرمنٹ بھی اگر بنا سکے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ڈم لائٹ ہو اور انسان مصلی کے اوپر بیٹھا ہو، نماز شب کے ٹائم پر یہ تجربہ بہت کامیاب رہتا ہے. اس موقع پر ایک انسان جو ہے وہ مختصر ذکر ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہ اللہ اکبر، رک جائے، ٹرائی ٹو لسن. کچھ آواز آ رہی ہے یہاں سے، یہیں سے آواز آ رہی ہے؟ نہیں آئی کوئی بات نہیں. جیسے بچے کے کیس میں نہیں آئی تھی، آپ گھبرائے نہیں تھے، اسی طریقے سے اس کیس میں بھی گھبرائے نہیں، ویٹ کریں. نہیں آ رہی کوئی بات نہیں. سیکنڈ ٹائم اللہ، رک. تھرڈ ٹائم اللہ اکبر اللہ. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ایک ہلکی سی مدھم آواز اندر سے خود سنیں گے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب وہ بچے نے رسپونڈ کرنا شروع کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ 5ویں دفعہ جب آپ کہیں نہ آئے آواز، گھبرائیں گے نہیں. 6ٹھی دفعہ، 7ویں دفعہ، 8ویں دفعہ
پھر وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے، رکیں گے، اندر سے مسلسل آواز آنا شروع ہو. پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ جب ایک انسان یہاں سے کہے گا اللہ اکبر اور اندر سے بھی آواز آئے گی اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور اندر سے اللہ اکبر کی آواز آتی رہے گی. یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کے مقابلے پر ایک انسان مثال کے طور پر 1000 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتا ہے لیکن اس کا دل ساتھ میں سنکرونائز نہیں ہو رہا. ایک دھمک سی جو اندر محسوس ہوتی ہے، آواز سی جو آنے لگتی ہے. وہ جو مرحوم عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ ہے نا، ظاہر ہے کہ ان کی خطابت سے تو انکار نہیں ہو سکتا، ان کے میٹر کے اوپر تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک جملہ انہوں نے بہت اچھا کہا تھا، مجھے بہت پسند بھی ہے. یہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. جملہ بہت پیارا، کمال کا جملہ ہے. یعنی آپ زبان سے بول، زبان کے ساتھ دل بول، یعنی وہ سنکرونائز کر دیا. اٹس بیوٹیفل. تو وہ جو کیفیت ایک انسان کی ہے وہ اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر وہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ. وہ اس میں کثرت اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی. جو مولا کا جملہ جو ہے نا اس کو ریکال کریں، لا یقل عمل مع تقوی. تقوی کے ساتھ وہ عمل کی قلت وہ کم نہیں ہوتا، قبول ہو رہا ہے. اس لیے یہ چیز جو انسان کے دل کے ساتھ اس کو جوڑ رہی ہے تو وہ اپنے نفس کے اندر ایک بالیدگی محسوس کر رہا ہے. یہ اچیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر آ جائے تو پھر یقین کیجئے وہ آیت ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے. تو وہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دل کے ساتھ اس کو سنکرونائز کیا جا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.